نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا انا يكون له الملك علينا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اصل واقعہ اس آیت کے اندر جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے عرض کرنے پر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا تو ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دے، تو انہیں ایک لاٹھی عطا ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس سے اسرائیلیوں کو ناپو، جس کا قد اس لاٹھی کے برابر ہو وہی بادشاہ ہے، اور بیت المقدس میں سے ایک شیشی تیل بھر لو، کاگ لگا کر رکھو، جس شخص کے داخل ہونے پر تیل جوش مارے اور کاگ نکل پڑے وہی بادشاہ ہے۔ اسی نشانی سے سب کو آزمایا گیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ طالوت کے والد چمڑے کی تجارت کرتے تھے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ پانی پلاتے تھے، سقا تھے۔ اتفاقاً ان کا ایک گدھا کھو گیا تھا، انہوں نے طالوت اور اپنے ایک غلام کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ راستے میں حضرت شمویل علیہ السلام کا مکان پڑا اور غلام نے طالوت سے کہا کہ آؤ ان نبی سے پوچھ لیں کہ ہمارا گدھا کہاں ہے، کیونکہ پیغمبر پر کوئی بات چھپی نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں اندر پہنچے اور اپنے گدھے کے متعلق عرض کرنے لگے کہ اچانک تیل نے جوش مارا اور شیشی کی ڈاٹ دور جا کر گری۔ آپ نے ان دونوں کو عصے سے ناپا، طالوت کا قد اس کے برابر نکلا، تو آپ نے وہ تیل طالوت کے سر میں ملا اور فرمایا کہ اے طالوت، میں بحکم پروردگار تمہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہوں، جاؤ لشکر تیار کر کے قوم عمالقہ کا مقابلہ کرو۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر آگ لینے کے لیے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نور نبوت عطا فرمایا، اور طالوت خچر لینے کے لیے گئے تو سلطنت لے کر آئے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں شاہی خاندان سے نہیں ہوں، بلحاظ قوم و پیشہ بنی اسرائیل مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت شمویل نے فرمایا کہ تم رب کے انتخاب میں آ چکے ہو۔ عرض کیا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم جا کر دیکھو کہ تمہارے گدھے بغیر ڈھونڈے گھر پہنچ گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان کی سلطنت کا بنی اسرائیل میں اعلان فرما دیا، جس پر اسرائیلیوں نے وہ جرم کیا کہ جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہ ہونے کا کیا حق ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں سلطنت کے، اس کے پاس تو مالی گنجائش بھی نہیں ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مال ہو یا نہ ہو، ان کے پاس علم ہے، جسمانی قوت ہے، جو ایک بادشاہ کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ تکبر اور بڑھائی انسان کے ذاتی جوہر کھو دیتی ہے۔ علم و عمل
تقوی اور پرہیزگاری نیچوں کو بھی اونچا کر دیتی ہے۔ دیکھو، خاندانی بنی اسرائیل نے اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھا تو سلطنت سے محروم ہو گئے۔ غیر خاندانی طالوت علم و عمل کی وجہ سے صاحب تخت و تاج اور ان بڑوں کے افسر ہوئے کہ ان کے پاس کمال روحانی یعنی علم اور کمال جسمانی یعنی تقوی تھا۔ اسی طریقے سے راہ سلوک طے کرنے والے کے لیے علم و عمل کے دو بازو ضروری ہیں۔ اگر علم بھی نہ ہو اور عمل بھی نہ ہو تو وہ سلوک کا راستہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ فخر و تکبر، حسب و نسب پر پھولنا، یہ محرومی کا باعث ہے۔ جس طریقے سے آج کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمیں دیکھتے ہو، ہمیں مت دیکھو، ہمارے بزرگوں کو دیکھو، وہ کتنے پائے کے لوگ تھے، کتنے اعلیٰ درجے کے تھے۔ ارے بھائی، وہ تھے اپنے مقام پر اعلیٰ درجے کے، آپ خود کیا ہو؟ آپ کے اندر اگر علم و عمل ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، تب آپ متقی و پرہیزگار ہیں۔ بارش گلی اور کوچوں میں بہتی ہے، مگر ناچیز قطرہ سیپ میں پڑ کر موتی بنتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے کو حقیر جانا۔ سیپ نے اسے رحمت سے پالا اور موتی بنا کر بادشاہوں کے تاج میں لگایا۔ یہ مت سمجھو کہ ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہی پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ والے کی نگاہ سے ادنا اور جو ہیں وہ اعلیٰ بن جاتے ہیں، اور اونچے لوگ بندگان خدا کی نگاہ سے گر کر نیچے بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قابیل اور آزر جو کہ بت پرست تھے، ان کے خاندان کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھی غذا انسان کھاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ پاخانہ بنتی ہے، اور گندا نطفہ انسان ہی کے اندر سے نکلتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی انسان پیدا فرماتا ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے، لہذا سلوک کی شرط جو ہے وہ اولاً تو یہ ہے کہ انسان کے اندر سکوت کا مادہ ہو، اور تواضع اور انکساری اور عاجزی یہ اس کے ارکان ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے کو جو ہے وہ تکبر کے اندر مبتلا کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں، ہم سب سے افضل ہیں، قوم کے اندر ہمیں برتری حاصل ہے، ہمیں فوقیت حاصل ہے۔ انجام کیا ہوا کہ وہ بادشاہت کی نعمت سے محروم ہو گئے، اور حضرت طالوت جو علم و عمل کے اندر، جسمانی طاقت کے اندر اعلیٰ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت ان کو عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اندر تواضع اور انکساری اور عاجزی پیدا کرنا چاہیے، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا اور چھوٹوں سے محبت و شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں سے محبت و شفقت کریں، اور اپنے اندر عاجزی و انکساری پیدا کریں، تواضع پیدا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عروج اور ارتقاء کی منزلوں پر فائز فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔